اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 اور 102 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور جب ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ تو گڑھ کر لانے والا ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کہہ دیجئے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا تھا اور بسا اوقات اس حکم کو منسوخ کر دیتا تھا، تو کفار مکہ ایک مذاق اڑاتے تھے، اور آج بھی کچھ مستشرقین ہیں جو اس طرح سے مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ایک حکم دے اور پھر اس حکم کو بدل دے اور اس کی جگہ پر دوسرا حکم لے آئے۔ اسی بات کو اللہ نے بیان کیا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، احکامات اترتے ہیں حالات کے لحاظ سے، اور حالات بدل جاتے ہیں تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ پہلے ہم نے ایک حکم نازل کیا اور ہم یہ تھوڑا تھوڑا حکم نازل کرتے ہیں، دھیرے دھیرے آیتیں اتارتے ہیں، تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے، تاکہ تم ان احکامات کو اچھی طرح سے سمجھ سکو، اور پھر اس کے بعد ہم اس حکم کو بدل دیتے ہیں تو اس کی جگہ پر کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم لے آتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، یعنی پہلی آیت کا حکم منسوخ کر کے جب ہم نیا کوئی حکم جو ہے وہ نازل کرتے ہیں، تو اب یہاں سے ان کے شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ نسخ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں پہلی شریعتوں کا علم نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو سمجھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے قاعدہ رہا ہے کہ وہ ایک حکم اتارتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے اسے منسوخ کر کے دوسرا حکم دے دیتا ہے۔ اکثر ہم اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگ تو سب کچھ جاننے کے باوجود ضد اور ہٹ دھرمی کے اوپر آپ کو مفتری کہہ رہے ہیں۔ اور اس آیت کے ایک اور مفہوم ہے، دو اس کے مفہوم ہیں کہ آیتوں سے مراد شرعی آیت اور حکم ہے، اور دوسرے معنی نشانی اور معجزے کے بھی ہیں۔ یہ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں۔ تو یہاں پر اس وقت یہاں پر آیتوں سے مراد آیت کو یعنی کہ یہ جب ہم اس آیت تو اس کو آیت کونیہ ہم مراد لے لیتے ہیں ہم، یہ ایک نشانی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں نہ جلنا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا یا ید بیضا، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے، جب باہر نکالتے تھے تو انتہائی چمکدار ہوتا تھا، اس پر نگاہیں نہیں ٹھہر پاتی تھیں، یا اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کرنا۔ تو امت محمدیہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا اور آیت کونیہ کا نظام بھی بدل دیا، اور بطور معجزہ بھی قرآن ہی نازل فرمایا، اور صرف کسی ایک صورت کے مقابلے کا چیلنج دیا جس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ قرآن پاک نے چیلنج کیا کہ کوئی اس کا جواب دے آئے، لے کر آئے جواب، ایک سورے کا کوئی جواب لے کر آئے لیکن کوئی نہیں لے سکا۔ پورا قرآن پاک تو جاننے دیجئے، کوئی ایک سورے کا اس کا جواب نہیں دے سکا، ایک آیت کا کوئی اس کا جواب نہیں لا سکا، اور نہ دے سکے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو باقی انبیاء کرام کی جو آیات تھے، یعنی معجزوں کے بدلے میں یہ آیت یعنی یہ معجزہ، معجزے کے لیے لفظ آیہ کا استعمال کیا گیا، ایسا معجزہ نازل ہوا جو آپ کے بعد قیامت تک موجود ہے۔ اب جب کسی کو کچھ جواب نہیں بن پایا تو آپ کو مفتری کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی مفتری نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ بیچارے جو ہیں بے علم ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین، آپ کہہ دیجئے کہ اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ اس میں تھوڑا تھوڑا سا جو ہے لفظ جو نزلہ کے اندر یہ مفہوم پایا جا رہا ہے کہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ روح القدس سے یہ حضرت جبریل علیہ السلام یہاں پر مراد ہے، روح جو ہے موصوف ہے، القدس اس کی صفت ہے، اور اس کی طرف مضاف ہے جو مصدر ہے۔ اچھا،
اب یعنی کہ بہت ہی الروح المقدس تھا یہ اصلاً، لیکن یہ مبالغے کے لیے اس میں مفعول کی جگہ مصدر لے آئے ہیں، یعنی وہ روح جو سراپا پاکیزگی اور طہارت ہے، جیسے رجل صدقن کہہ دیتے ہیں یا خبر سوئن کہہ دیتے ہیں، تو اصل میں رجل الصادق یا الخبر الصحیح ہوتا ہے۔ بالحق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ قرآن نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، اور اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، ورنہ تربیت مکمل نہ ہو سکتی۔ اور مر ربکا کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی بات ایسی نہیں جو باطل ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے تمام ادوار کے تقاضوں کے عین مطابق ہے اور حق ہے۔ اچھا، تاکہ ایمان والوں کو ایمان پر خوب قائم رکھے اور وہ سمجھ سکیں کہ یہ ناسخ اور منسوخ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس لیے جب وہ اس کی حکمت کو سمجھیں گے جو بعض احکام کے ناسخ اور منسوخ ہونے میں پائی جاتی ہے، تو ایمان پر ان کے قدم جم جائیں گے اور ان کے عقائد پختہ ہوں گے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اکثر اللہ تعالیٰ نے نسخ فرمایا ہے، اس پر کافر شبہ کرتے ہیں، اس کا جواب سمجھا دیا، یعنی ہر وقت پر موافق اس حکم کے حکم بھیجے تو یقین والوں کا ایمان قوی ہو کہ ہمارا رب ہر حال سے ہماری خبر رکھتا ہے۔ یعنی یہ تو ایمان والوں کے لیے ایمان کی بڑھوتری کا سامان ہے۔ وہ ناسخ و منسوخ پر اعتراض نہیں کرتے کہ اللہ نے ایک حکم نازل کیا پھر اس کو کیوں بدل دیا، وہ اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا جو ہمارے لیے موافق تھا، ہمارے حالات کے مطابق تھا، اب وہ حکم بدل گیا ہے، اس کی جگہ پر دوسرا حکم آ گیا ہے جو اس سے بہتر ہے اور اس سے عمدہ ہے اور ہمارے حال کے موافق ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہماری کس قدر فکر ہے، ہماری کس قدر اس کو فکر ہے، تو اس سے ایمان والوں کا ایمان تو اور بڑھ جاتا ہے، وہ اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ اچھا، اور اس قرآن پاک کے بارے میں پوری باتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ ہدی و بشریٰ للمسلمین، یہ کتاب ہدایت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام لانے والے ہیں، اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں۔ شکوک شبہات جو ذہن میں رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان مردود ان کے وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے اور ان کو ہدایت کے راستے سے روک لیتا ہے، لیکن جو مومن ہیں، جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کا دل اور بڑھ جاتا ہے، ان کے اندر ایمان آ جاتا ہے، استقامت آ جاتی ہے، ان کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اور یہ کتاب ہدایت ہے، یعنی ہر حال میں اس کے مطابق راہ دکھانے والا ہے، اور بشرا ہر کام پر ویسی خوشخبری سنائے۔ اس کا صحیح اور مکمل جو مطلب ہے، اس کے لیے ہم اس سے پہلے پچھلی آیات میں اس کی تشریح ہم کر چکے ہیں اور اس کی وضاحت بھی ہم کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ قرآن اتارا ہے، یہ ہدایت ہے پوری دنیا کے لیے، ہر انسان، ہر جنات کے لیے، لیکن ذہن میں جو ٹیڑھ رکھتے ہیں، کجی رکھتے ہیں، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب طبیعت سمجھنے پر آمادہ نہ ہو، آپ کسی بات کو سمجھنا ہی نہ چاہیں، صرف اس کے خلاف دلیلیں ڈھونڈتے رہیں، تو پھر آپ کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ ایک آدمی اپنی بات کہہ رہا ہے اور آپ کو اس کی ہر بات غلط ہی لگ رہی، آپ پہلے ہی سے ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ ہم کو اس کی بات کا یہ جو باتیں کہہ رہا ہے بالکل غلط بات ہے اور یہ بالکل درست بات نہیں ہے، تو آپ نے جب اپنا ذہن ایک پہلے سے بنا رکھا ہے تو آپ اس کی بات کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ لہذا پہلے اپنے ذہن کو صاف کرو، یہ کتاب ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اپنے ذہن کو صاف کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بندوں کے لیے ہے، اور اس کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کی روح سرشار ہو جائے گی، آپ خوشی سے بھر جائیں گے، اور اللہ کا کلام جب آپ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ اپنے بندے سے کیسے مخاطب ہوتا ہے اور اس کو کون کون سی ہدایت دیتا ہے، کون کون سے احکامات نازل کرتا ہے، کیسے اس کے رہنمائی کرتا ہے۔ تو ایک روح کی غذا ہے یہ قرآن پاک، جس کو افسوس ہے کہ لوگ اپنی ضد میں اور اپنی ہٹ دھرمی میں اور اپنے تعصب میں اور اپنے نفرت میں اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں اس کتاب سے۔ بشرا، یہ کتاب بشارت دیتی ہے، تم کو بشارت دیتی ہے آئندہ آنے والی زندگی کی خوشیوں کی۔ تمہاری زندگی کا جب خاتمہ ہو جائے گا اور تمہیں ایک دوسری زندگی دی جائے گی، جب تم جنت کے اندر جاؤ گے، جب قیامت کا جب دن ہوگا تو وہاں پر اللہ رب العزت تمہیں کیا کیا عطا کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مومنین تھے، لیکن جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، اللہ کا، اس کے رسول کا انکار کیا، تو ان کے لیے سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اپنی اکڑ پر قائم رہے، اپنی گھمنڈ پر
پر قائم رہے، اپنے غرور اور تکبر پر قائم رہے، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو سننے کی کوشش نہیں کی، ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا، ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا، ان کے اوپر ایمان ہی نہیں لائے، تو اب مرنے کے بعد سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ نے ان کو موقع دیا تھا مگر اس موقع کو انہوں نے گنوا دیا۔ اللہ نے کتاب ہدایت اتاری، اللہ نے کتاب بشارت اتاری، اللہ نے کتاب نجات اتاری، اللہ نے روح کی غذا کا سامان اتارا، اللہ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک نقشہ اتارا، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ اپنی اکڑفو میں اور اپنی ضد میں اس سے محروم ہو گئے، اپنی نفرتوں میں اس کو بھول بیٹھے۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب ہدایت اتاری ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی والے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو بات کو سننے والے ہیں۔ اگر ہم ایک لفظ میں اپنی بات کو کہنا چاہیں تو ہم کہیں کہ یہ قرآن پاک اتارا گیا ہے اور اس کے اندر ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو ہدایت لینا چاہیں، جو ہدایت کا راستہ پانا چاہتے ہیں، جو سچائی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، جن کی یہ تمنا ہے کہ وہ حق راستے پر آ جائیں اور سچائی کے راستے پر آ جائیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ جو اپنی نفرتوں میں جی رہے ہیں، جو اپنے غضب میں جی رہے ہیں، اور جو غصوں میں جی رہے ہیں، جو نفرت اور بغض اور عناد اور تعصب میں جی رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی آگ میں خود ہی جلتے رہیں، اور قیامت کے بعد، قیامت میں جو ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ اس پر مستزاد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔